یعنی اگر گندم ہے تو سب سے اچھا بیج آپ لیں اور وہ بیج لے کر پھر اس بیج کو صاف کریں اور صاف کرنے کے بعد اب اس بیج کو آپ مٹی میں قربان کر دیں. ابھی تو مٹی میں ہی ڈالنا تھا، اسے صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے چننے کی کیا ضرورت ہے، ڈالنا اسے مٹی میں تھا، مٹی کر دینا ہے. تو اس میں ہم نے اس کو ڈالا. اب جب وہ دانا مٹی میں قربان ہوا اور اپنی انا کو اس نے ختم کر دیا، اپنی بے کو اس نے ختم کر دیا اور اس نے یہی کہا کہ میرے مالک تو انسان کے لیے جو بھی پیدا کرتا ہے وہ زمین سے ہی نکالتا ہے. اس نے یہ اعتراف کیا کہ جو بھی تو انسان کے لیے نکالتا ہے تو زمین سے ہی پیدا کرتا ہے. جب اس دانے نے ایسا کہہ دیا تو اللہ نے اس کی آجزی سے اس میں سے بہت ساری چیزیں نکالی. اب اگر گندم ہے تو ایک نکلا سوکھا نکلا، اس کے بعد کیا ہوا، اس پہ 7 سٹے لگے. اب ہر سٹے میں اللہ نے 100 دانے رکھے اور اس کی مثال اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے 3 پارے میں کہ ماسر حقوق شکبلا بیاتے حقوق بھئی شاہ اللہ واسع علی. فرمایا وہ 100 جو بناتا ہے ایک سٹے میں سے پھر اس کے 7 سٹے پیدا کرتا ہے تو ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے بناتا ہے. نہیں، فرمایا اللہ بھئی شاہ، اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے. کیوں؟ اللہ واسع علی، وہ واسع ہے. تو اللہ کے محترم یہ مثال اللہ نے دی. اب جب وہ سٹے لگے دانے ہوئے اب کیا کیا، اب پھر قربان کیا. پرانے زمانے میں تو کیا ہوتا تھا، دانتوی وغیرہ اس سے کاٹتے تھے. آج کل فیشن کیا پنجابی کہتے پڑھولے وہ پڑھولا جب نہیں ہوتا ہے وہ کڑک بھی پٹی جاتا ہے، دانے بھی پتلے کری جاتا ہے، وہ بھی پتلا کری جاتا ہے، سارا کچھ ایک کو پھیرے ہی کرتا ہے. اور پھر بھی ہوتا ہے کہ اس سٹے کو پھر کاٹنے کا جاتا ہے. سٹے اس مشین گئے، مشین جان تو بعد پھر دانے تبدیل ہو گئے. ایک قربانی اس دانے کی مٹی پھر مٹی چ نکلیا، پھر سٹیاں آیا، پھر مشین گیا، پھر دانا پڑ گیا. یہ مناظر وہ طے کر رہا. کیوں کر رہا ہے؟ کبھی غور کیا یہ دانا جہاں منزلہ طے پہ کرتا ہے، کدے زمین جاتا ہے، کدے داتری تھلے آتا ہے، کدے بھولیا تھلے آتا ہے، کدے کسی شہر تھلے آتا ہے، پھر دانا پڑتا ہے اپنی آپ کو، پھر اس سے مجبور سے آتا ہے. کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ مطلب ہے دانے کا کوئی مقصد ہے کسی جگہ پہ جانا. یہ کوئی منزل ہے، ہماری تو منزل ہی نہیں ہے نا. ہم تو نماز بھی اللہ پہ احسان کر کے پڑھتے ہیں، یہ ہمارے اندر کی کیفیات ہے. ہم نے کبھی اللہ نماز پڑھ کیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا، حدیث مبارکہ ہے نماز پڑھ تو ایسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا. اگر ایسے نہیں پڑھ سکتا تو ایسے تو پڑھ، اللہ تجھے دیکھ رہا. ایسے تو پڑھ. اور ایک ہی کائنات میں مولا کائنات کہ جنہوں نے ہر نماز کو شروع کیا تو اللہ اکبر کہا تو رب العالمین کو دیکھ کر. اب یہاں پہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ آپ مولا کائنات کی صرف بات کرتے ہیں تو حضور کی بات کیا ہے؟ حضور کی بات کیا ہے؟ تو یاد رکھو مثال حضور کی نہیں دی جا سکتی. مثال حضور کی نہیں جاتی. جب غلاموں کی مثال دی جائے تو غلام کا اتنا مقام ہو تو آقا کا مقام خود ہی سن ہے. تو حضرت وہ اپنے آپ یہ کہہ رہا تھا احسان نہ کیا کرو کسی. یہ نماز احسان نہیں، یہ زکات دینا، یہ خیرات کرنا، یہ قربانی کرنا، یہ اللہ کے گھر میں دینا، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے. یہ اللہ جنہیں چن لیتا ہے، اللہ جنہیں چن لیتا ہے انہیں توفیق عطا کر کے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. تو اسے اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی دے، کسی غریب کو دے، زکات پوری طرح ادا ہو جائے، نماز اچھے طریقے سے پڑھی جائے، روزہ اچھے طریقے سے رکھا جائے، تو اس شخص کو شکرانے کے نفل بھی پڑے.